دوستو بنگال مرشدآباد میں جو بابری مسجد کا نیب رکھ دیا گیا ہے 6 دسمبر کو، یہ بات تو آپ کو معلوم ہے۔ جس طریقے سے ہنگامہ خیز اس کی جو ہے نیب رکھی گئی ہے، اب اسی طریقے سے ہنگامہ خیز اس پہ سیاست چھڑ گئی ہے۔ اب لوگ جو ہمایوں کبیر ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھوائی ہے، تو اس کے تعلق سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کون ہے اور یہ کس کی سازش ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے یا کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے، اس طریقے کی بہت ساری گھمسان والے ویڈیوز آ رہے ہیں۔ آج ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، پہلے اس کو سنیں پھر میری بات سن کے ضرور جائیے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بابری مسجد جس کو تاریخ سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، تاریخ کی کتابوں سے جس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، جس بابری مسجد کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، وہ بابری مسجد دن بدن زندہ ہوتی جا رہی ہے۔ بابری مسجد کا تذکرہ بڑھتا جا رہا ہے اور 6 دسمبر 2025 کو دیش بھر میں سب سے زیادہ بابری مسجد کی چرچا ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے سیدھے سیدھے ہمایوں کبیر کو، جنہوں نے ویسٹ بنگال کے مرشد آباد میں بابری مسجد کی بنیاد رکھ دی ہے۔ انہوں نے بابری مسجد بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور دیش کی دنیا کی میڈیا میں یہ خبر چل رہی ہے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہمایوں کبیر کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ بابری مسجد کی تعمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ہمایوں کبیر کے خلاف ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہمایوں کبیر خود یہ کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور ان سے کروا رہا ہے، جبکہ دیش میں ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے بابر کے نام پر کسی بھی مسجد کی تعمیر کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیش کے کئی بڑے ایکسپرٹ کا، انٹلیکچوئل کا ماننا یہ ہے کہ جس پارٹی نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، جس پارٹی نے ستہ حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے دیش کے ماحول میں نفرت گھولا تھا، زہر گھولا تھا، بابری مسجد کو شہید کیا تھا، وہی پارٹی ویسٹ بنگال میں چناؤ جیتنے کے لیے، ممتا بنرجی کو اقتدار سے باہر کرنے کے لیے بابری مسجد بنوا رہی ہے۔ ہمایوں کبیر چہرہ ہے، ان کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور فورس ہے اور یہ سب کام پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ویسٹ بنگال کی سیاست کی بات اگر کیجئے تو ممتا بنرجی کو ہرانا، اس کو اقتدار سے باہر کرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ ممتا بنرجی پچھلے 3 چناؤوں سے لگاتار جیت رہی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے، ان کے نیتاؤں کی طرف سے کہ 2026 کے اسمبلی چناؤ میں چوتھی مرتبہ بھی ممتا بنرجی جیتے گی، ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر بنے گی۔ ممتا بنرجی کو پہلی مرتبہ 2011 کے ویسٹ بنگال ویدھان سبھا چناؤ میں شاندار جیت ملی اور سی پی ایم یعنی لیفٹ پارٹی جس کی 35 سالوں سے وہاں حکومت تھی، اس کا قلعہ ممتا بنرجی نے ڈھا دیا، ممتا بنرجی چیف منسٹر بن گئی۔ 2016 میں دوبارہ ممتا بنرجی کو شاندار جیت ملی، 2021 میں تیسری مرتبہ ممتا بنرجی کی پارٹی کو جیت ملی اور اب 2026 میں چوتھی مرتبہ ممتا بنرجی جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ادھر بی جے پی بھی ویسٹ بنگال میں چناؤ جیتنا چاہتی ہے اور اس کے لیے بی جے پی پوری طاقت جھونک رہی ہے۔ اب بی جے پی کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ ممتا بنرجی کو اگر ہرانا ہے تو ممتا بنرجی کا جو کور ووٹ بینک ہے اس کو آپس میں تقسیم کرنا ہوگا، اس میں ڈیوائیڈ کرنا ہوگا۔ رول اینڈ ڈیوائیڈ کہیں بھی اقتدار حاصل کرنے کا سب سے بہتر فارمولہ مانا جاتا ہے۔ تو ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہی کچھ ویسٹ بنگال میں کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں کئی سارے ایسے صوبے ہیں، کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں مسلمانوں کا ووٹ آپس میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کئی جگہ بی جے پی مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن ویسٹ بنگال میں ابھی تک بی جے پی اس ایجنڈا میں، اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ویسٹ بنگال میں 2011 کے سینسس کے مطابق 28% مسلمانوں کا ووٹ ہے۔ تازہ اعداد و شمار اگر جاری کیا جائے تو مسلمانوں کا ووٹ 32% سے آگے بڑھ سکتا ہے اور مسلمانوں کے ووٹ کی بدولت ہی ممتا بنرجی کو جیت مل پاتی ہے۔ بہت ساری کوششیں کی گئی، جد و جہد کی گئی کہ مسلمانوں کا ووٹ ممتا بنرجی کو نہ مل سکے، مسلمانوں کا ووٹ آپس میں تقسیم ہو جائے، لیکن ایسی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اچانک ہمایوں کبیر سامنے آتے ہیں، بابری مسجد بنانے کا اعلان کرتے ہیں، نیشنل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر ان کا انٹرویو آ جاتا ہے، معاملہ ہائی
کورٹ تک پہنچ جاتا ہے اور ہائی کورٹ سے بھی ہمایوں کبیر کو حمایت مل جاتی ہے۔ ہائی کورٹ اس پورے معاملے میں ذرہ برابر مداخلت نہیں کرتی ہے، بلکہ سرکار سے کہا جاتا ہے ہمایوں کبیر کو مکمل پروٹیکشن ملنا چاہیے، تحفظ ملنا چاہیے۔ اگر وہ بابری مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد نیشنل میڈیا میں کوریج، ہر طرح کا ان کو تحفظ، یہیں سے سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ٹی ایم سی کو لگا کہ ہمایوں کبیر سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے تو پارٹی نے باہر کا راستہ دکھا دیا، لیکن اگلے ہی لمحہ ہمایوں کبیر نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا، 135 سیٹوں پر امیدوار اتارنے کا اعلان کر دیا، اور انہی علاقوں میں جہاں مسلمانوں کا ووٹ زیادہ ہے، کیونکہ ویسٹ بنگال میں تقریباً 120 سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلمانوں کا ووٹ میٹر کرتا ہے، مسلمانوں کے ووٹ سے ہی کسی کی ہار اور جیت ہوتی ہے۔ ممتا بنرجی کو سب سے زیادہ انہی 120 علاقوں میں جیت ملتی ہے جہاں مسلمانوں کا ووٹ 25%، 30% سے زیادہ ہے۔ اب ان تمام علاقوں میں تقریباً 135 امیدواروں کے اتارنے کا اعلان بھی ہمایوں کبیر کا بہت سخت میسج ہے ممتا بنرجی کے لیے۔ اس لیے دیش کے کئی بڑے بڑے نیتا، کئی بڑے بڑے ایکسپرٹ یہ مان رہے ہیں کہ ہمایوں کبیر کا 20 بیگھہ زمین پر بیلڈانگا میں مسجد بنانے کا اعلان کرنا، 80 کروڑ روپے کے بجٹ سے مسجد بنانے کا منصوبہ بنانا، بابری مسجد کا جو نقشہ تھا اسی نقشے کے مطابق مسجد بنانا، اور اس کے بعد نیشنل میڈیا میں کنٹینیو کوریج ملنا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو لگام ہے، ان کی جو رسی ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران مسعود جو کانگریس کے ایم پی ہیں، یا ابو عاصم اعظمی جو سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، یا دیش کے کئی بڑے بڑے نیتا ہیں، وہ سب ہمایوں کبیر کے اس قدم کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمایوں کبیر جب چاہے جہاں چاہے مسجد بنائے، مسجد کی تعمیر کرے، لیکن بابری مسجد کی یاد میں مسجد بنانا، بابر کے نام پر مسجد بنانا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دیش کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں یا بی جے پی کو اس سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جب ہمایوں کبیر بابری مسجد کی تعمیر کریں گے، وہ اپنی علیحدہ پارٹی بنا کر چناوی میدان میں اتریں گے، تو یقینی طور پر وہ مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کا ووٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور پھر بی جے پی ڈیوائیڈ اینڈ رول میں کامیاب ہو جائے گی۔ ممتا بنرجی کو ہرانے میں بی جے پی کو کامیابی مل سکتی ہے، ایسا ایک طبقے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ٹی ایم سی کے لیڈروں تو آپ نے ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے، آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بھی ایک میڈیا رپورٹر چینل ہے، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں، اور انہوں نے کس طریقے سے ویڈیو کے اندر باتیں بتائی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ویڈیوز آ رہے ہیں جو ہمایوں کبیر کے بارے میں کچھ سے کچھ باتیں بتائی جا رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بی جے پی کا کیا کرایہ دھرا ہے، یہ سارا معاملہ عجیب عجیب طریقے کی باتیں آ رہی ہے اس بابری مسجد کو لے کر کے۔ تو آپ کا اس پہ کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دیں کہ یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے، اور یہ بابری مسجد مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں رائے دے سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کر دیں آپ حضرات۔